آج کے اس خصوصی تجزیے میں ہم تاریخ کے ایک بے حد اہم باب پر بات کرنے والے ہیں۔ یہ پوری کہانی ہے عروج کی، کمال کی عسکری مہارت کی اور ایک عظیم الشان مگر افسوسناک زوال کی۔ آج کے اس گفتگو میں ہم انہی تاریخی حوالوں اور دستاویزی حقائق کی روشنی میں ٹیپو سلطان کی زندگی کا جائزہ لیں گے، جنہیں تاریخ ہمیشہ ایک بہادر جنگجو اور ایک جدید سوچ رکھنے والے حکمران کے طور پر یاد رکھے گی۔ تو وقت ضائع کیے بغیر سیدھا کہانی کی طرف چلتے ہیں۔ اس زبردست کہانی کا آغاز ایک ایسے واقعے سے ہوتا ہے جو واقعی رونگٹے کھڑے کر دیتا ہے۔ ذرا تصور کیجئے، جنگل میں شکار کے دوران اچانک ایک خونخوار شیر حملہ کر دے۔ بندوق چل نہیں پاتی اور شیر کے اس حملے میں ایک قریبی دوست مارا جاتا ہے۔ شیر دہاڑتا ہوا اس نوجوان پر جھپٹتا ہے، ہاتھ سے خنجر گر چکا ہے، لیکن یہ نوجوان بالکل نہیں گھبراتا۔ کمال پھرتی اور حوصلے سے گرا ہوا خنجر اٹھاتا ہے اور شیر کو وہیں ڈھیر کر دیتا ہے۔ بس یہی وہ لمحہ تھا جس نے انہیں شیر میسور کا تاریخی خطاب دلوایا اور ایک عظیم حکمران کی بنیاد رکھی۔ حصہ اول، شیر میسور۔ آئیے دیکھتے ہیں کہ اس عظیم شخصیت کی ابتدائی زندگی اور تربیت کیسے ہوئی تھی۔ یہاں ایک بہت دلچسپ بات سامنے آتی ہے۔ ٹیپو سلطان کے والد حیدر علی خود کوئی باقاعدہ تعلیم یافتہ انسان نہیں تھے، لیکن انہوں نے اس بات کو یقینی بنایا کہ ان کا بیٹا ہر لحاظ سے مکمل ہو۔ انہیں بہترین استادوں سے اردو، فارسی اور عربی کے ساتھ ساتھ قرآن اور اسلامی علوم کی تعلیم دلوائی گئی، اور بات صرف کتابی علم تک محدود نہیں تھی، بلکہ انہیں ایک ماہر گھڑ سوار اور اعلیٰ نشانے باز بھی بنایا گیا، یعنی ذہنی اور جسمانی دونوں طرح کی زبردست تیاری کی جا رہی تھی۔ 15 یہ صرف ایک نمبر نہیں ہے، یہ وہ حیرت انگیز اور چھوٹی عمر ہے جب عام طور پر نوجوان اپنی زندگی کے بنیادی فیصلے کرنا سیکھ رہے ہوتے ہیں، لیکن اس عمر میں ٹیپو اپنے والد کے شانہ بشانہ باقاعدہ میدان جنگ میں اتر چکے تھے۔ اور اس 15 سال کے لڑکے کے پاس ذمہ داری کیا تھی؟ پورے 2000 فوجیوں کی کمان۔ اتنی کم عمری میں اتنی بڑی فوج کو لیڈ کرنا اور اپنی حکمت عملی سے سب کو حیران کر دینا، یہ صاف بتاتا ہے کہ عسکری قیادت اور جنگ کی سمجھ ان کی فطرت میں رچی بسی تھی۔ یہ تو بس ان کی شاندار مہمات کی محض شروعات تھی۔ آگے بڑھتے ہیں حصہ دوم کی طرف، عسکری طاقت اور راکٹس۔ اب اس دور پر نظر ڈالتے ہیں جب یہ طاقت ایسٹ انڈیا کمپنی کے سامنے خوفناک دیوار بن کر کھڑی ہوئی۔ تو تاریخی پس منظر کچھ یوں ہے کہ 18ویں صدی میں جب انگریز طاقت کے زور پر پھیل رہے تھے تو ٹیپو اور حیدر نے اپنی تیز ترین فوج کے ساتھ سیدھا مدراس پورٹ پر چڑھائی کر دی۔ انگریزوں کو واضح خطرہ محسوس ہوا اور انہوں نے گھبرا کر فوراً امن معاہدہ کر لیا، لیکن جیسا کہ تاریخ بتاتی ہے، ٹھیک 10 سال بعد انہوں نے وہ معاہدہ توڑ دیا اور جنگ کا ایک نیا سلسلہ شروع ہو گیا۔ اور یہ فاصلہ ان کی جدید عسکری سوچ کو بہت خوبصورتی سے واضح کرتا ہے۔ 2 کلومیٹر یہ ان ایڈوانس راکٹس کی رینج تھی جو انہوں نے میدان جنگ میں متعارف کروائے۔ اس زمانے میں دشمن کو 2 کلومیٹر دور سے ٹھیک ٹھیک نشانہ بنانا، یہ ایک ایسی عسکری جدت تھی جس کی کوئی مثال نہیں ملتی۔ ان راکٹس کا اثر اتنا شدید اور اچانک تھا کہ انگریز فوجیوں کو نہ صرف بھاری جانی نقصان اٹھانا پڑا بلکہ وہ شدید ذہنی خوف کا شکار ہو گئے۔ اور اس سے بھی بڑی بات یہ ہے کہ بعد میں برطانیہ نے باقاعدہ اس ٹیکنالوجی پر قبضہ کر کے اس کی نقل تیار کی اور اسے اپنے ملٹری سسٹم میں شامل کیا۔ اس جنگ میں 1000 برطانوی فوجیوں کو قید کر لیا گیا۔ اس وقت کے حساب سے برصغیر میں برطانوی سامراج کے لیے یہ سب سے شرمناک شکست تھی۔ لیکن اس عظیم فتح کے ساتھ ہی ایک بہت افسوسناک موڑ بھی آیا۔ کینسر کے باعث حیدر علی کا انتقال ہو گیا اور اچانک سے پوری ریاست کا بوجھ اس نوجوان ٹیپو کے کندھوں پر آ گیا۔ حصہ سوم، دھوکہ اور دل شکنی۔ قیادت سنبھالنے کے بعد حالات نے بہت ہی مشکل اور تکلیف دار رخ اختیار کر لیا۔ اس ٹیبل کو دیکھ کر اندازہ لگانا بالکل مشکل نہیں کہ یہ مقابلہ کتنا ناانصافی کا تھا۔ انگریز اچھی طرح سمجھ گئے تھے کہ اکیلے ٹیپو کو ہرانا ناممکن ہے، تو انہوں نے مراٹھوں اور نظام دکن کے ساتھ گٹھ جوڑ کر لیا۔ ایک طرف 3 بڑی طاقتیں اور ان کے بے پناہ وسائل، اور دوسری طرف اکیلی ریاست میسور۔ اور کمال کی بات دیکھیے، پورے 2 سال تک یہ اکیلی ریاست ان تینوں کا ڈٹ کر مقابلہ کرتی رہی۔ لیکن آخرکار اس مسلسل اور تھکا دینے والی جنگ کے بعد ٹیپو سلطان کو ایک تباہ کن معاہدے پر مجبور ہونا پڑا، جس میں ریاست کا آدھا حصہ ان کے ہاتھ سے نکل گیا۔
زمین کا جانا بے شک ایک بڑا نقصان تھا، لیکن امن کی اصلی قیمت اس سے کہیں زیادہ رلا دینے والی تھی۔ سلطان کے 2 چھوٹے بیٹے، جن کی عمریں صرف 9 اور 11 سال تھیں، انہیں انگریزوں نے یرغمال بنا لیا۔ ان بچوں کی واپسی کے لیے اس وقت 3.3 کروڑ روپے کا تاوان بھرا گیا۔ بچے واپس تو آ گئے، لیکن اس صدمے نے ٹیپو سلطان کے دل پر ہمیشہ کے لیے ایسے زخم چھوڑ دیے جو کبھی نہیں بھر سکے۔ اور اس واقعے نے ان کے ارادوں کو اور بھی سخت کر دیا۔ انہوں نے پکا عہد کیا کہ جب تک وہ انگریزوں کو مکمل شکست نہیں دے دیتے، وہ آرام دہ بستر پر نہیں بلکہ زمین پر سوئیں گے۔ اپنی شدید نفرت اور مزاحمت کے اظہار کے لیے انہوں نے لکڑی کا ایک خودکار شیر بنوایا جو ایک برطانوی فوجی کو نوچ رہا تھا۔ یہ عجیب و غریب مگر تاریخی مجسمہ آج بھی برٹش میوزیم میں اس عہد کی گواہی دے رہا ہے۔ حصہ 4، آخری معرکہ۔ اب ہم اس داستان کے سب سے المناک مگر بہادری سے بھرپور آخری باب کی طرف آتے ہیں۔ 50,000 چوتھی اور آخری جنگ میں دشمن اپنی پوری طاقت کے ساتھ اس وسیع لشکر کو لے کر دارالحکومت سرنگا پٹم کی طرف بڑھا۔ ان 2 تصویروں کا فرق بہت کچھ بیان کر دیتا ہے۔ ایک طرف ٹیپو سلطان ہیں جو اپنی جان کی پرواہ کیے بغیر فرنٹ لائن پر لڑ رہے ہیں۔ کلائی پر تلوار کے زخم لگے، پہلو میں گولیاں لگیں، لیکن وہ آخری قطرے تک لڑتے رہے۔ اور دوسری طرف میر صادق جیسے غدار، جس نے دشمن کو قلعے کی کمزور دیواروں کا راز بتا دیا اور ٹھیک اس وقت جب دشمن حملہ آور ہو رہا تھا، تنخواہ دینے کے بہانے حفاظتی فوجیوں کو وہاں سے ہٹا دیا۔ دیواریں اصل میں باہر سے نہیں، اندر سے گرائی گئی تھیں۔ اسی دھوئیں اور بارود کے درمیان جب ایک سپاہی نے انہیں خفیہ راستے سے جان بچا کر نکلنے کا مشورہ دیا تو انہوں نے تاریخ کے وہ لازوال الفاظ کہے، شیر کی 1 دن کی زندگی گیدڑ کی 100 سالہ زندگی سے بہتر ہے۔ اور یہ کہتے ہوئے آخری دم تک لڑتے لڑتے انہوں نے جام شہادت نوش کیا۔ آخری حصہ، سلطان کی میراث۔ 48 سال کی عمر میں ان کی شہادت صرف ایک حکمران کی موت نہیں تھی، یہ اس خطے کے لیے ایک بہت بڑا جھٹکا تھا۔ انگریزوں کے دلوں میں ان کا خوف اس قدر زیادہ تھا کہ ٹیپو کی موت کی خبر سنتے ہی پورے برطانیہ میں جشن منایا گیا اور باقاعدہ سرکاری چھٹی کا اعلان ہوا۔ ایک انگریز افسر نے قلعے کے باہر ان کی لاش دیکھ کر بے ساختہ کہا تھا، اب ہندوستان ہمارا ہے۔ اور واقعی اس سب سے بڑی رکاوٹ کے ہٹنے کے بعد باقی ریاستیں پتوں کی طرح بکھرتی چلی گئیں۔ یہاں ایک بہت اہم نقطہ سمجھنا ضروری ہے۔ تاریخی حقائق ثابت کرتے ہیں کہ وہ ایک سچے مسلمان تھے جو اپنی ہندو رعایا کے ساتھ بھی بے حد اچھا اور انصاف پسندانہ سلوک کرتے تھے، لیکن دشمن مورخین اور مصوروں نے جان بوجھ کر انہیں ایک ظالم اور انتہا پسند آمر کے طور پر پیش کیا تاکہ ان کی ساری مزاحمت کو غلط رنگ دے کر پیش کیا جا سکے۔ حقائق کا یہ سلسلہ ہمیں تاریخ کے ایک ایسے دوراہے پر کھڑا کرتا ہے جہاں ذہن میں لازمی ایک سوال گھومتا ہے، اگر شیر میسور اپنوں کے اندرونی غداری کا شکار نہ ہوتے تو کیا آج برصغیر کا نقشہ اور اس کی تاریخ کچھ اور ہوتی؟ اس پر غور ضرور کیجیے گا، اور اس کے ساتھ ہی ہمارا آج کا یہ جائزہ یہاں مکمل ہوتا ہے۔